صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ مائک میں سے ایکو بالکل ختم کر دیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہاں گئے وہ مائک والے؟ ایکو ختم کر دیں۔ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، بیان بھی بہت دیر سے شروع ہو رہا ہے۔ کراچی میں جمعہ پڑھایا ہے، قیامت کی علامات ہیں۔ جمعہ کراچی میں پڑھایا، شام کو بیان ادھر ہو رہا ہے۔ سفر اتنے مختصر ہو گئے ہیں اور اتنے عجیب و غریب ہو گئے ہیں۔ ہم سرگودا بچپن میں آتے تھے، ہمارا ننیال یہاں سرگودا میں، تو ہم جب بچپن میں آتے تھے 1 مہینہ پہلے سے تیاریاں شروع ہوتی تھیں سرگودا جانے کی۔ پھر ہماری والدہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے راستے کے لیے لڈو بناتی تھی کہ ٹرین میں کھائیں گے۔ بیان تو حضرت مفتی محمد صاحب جو میرے استاذ محترم ہیں، جن کی محنتوں کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ان کا ہو چکا ہے، اور آپ بھی تھک گئے ہیں، ہم بھی تھک گئے ہیں، تھوڑی گپ شپ لگائیں گے بس بیٹھ کے۔ بیان ہو گیا، یہ اتنا اچھا بیان تھا، قرآن کا پورا حفاظت، اس کی اہمیت، کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے استاذ محترم حضرت مفتی محمد صاحب نے، تو وہ بیان ہو چکا ہے۔ اب ویسے ہی آیا ہوں تو کچھ گپ شپ کر تو ہو جائے نا، تھوڑی بہت بات چیت ہو جائے۔ ایسے ہی جائیں گے تو پھر یہ کرائے کے پیسے مانگیں گے مجھ سے، اگر بیان کیے بغیر چلا گیا تو یہ کرائے کے پیسے مانگیں گے۔ تو ہم جب یہاں آیا کرتے تھے تو 1 مہینہ پہلے تیاریاں شروع ہوتی، پوٹلے بنتے تھے کپڑوں کے، پھر سپر ایکسپریس آیا کرتی تھی، اس میں بیٹھتے تھے، ٹرین کے سفر کا اپنا مزہ ہوتا تھا۔ بھائی بیٹھ جائیں، یہ جو نیچے کھڑے ہوئے ہیں نا دائیں بائیں، جن بھوت بنے ہوئے پہنچتے تھے سرگودا، کھڑکی کے پاس بیٹھنے کا شوق تھا، اور ٹرینیں اتنا لیٹ ہوتی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے میں 50-50 آیا کرتا تھا ایک، اس میں ایک دکھایا کہ لاہور سے کچھ بچے چھٹیاں گزارنے کے لیے ٹرین میں بیٹھے کراچی جانے کے لیے، کہ اسکول کی جو چھٹیاں ہیں، سمر ویکیشن ہے، وہ کہاں گزاریں گے؟ کراچی میں۔ ٹرینیں اتنی لیٹ پہنچتی تھیں، دکھایا کہ جب ٹرین کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے، اور جوان بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو بچوں کی جو پینٹیں تھیں وہ نیکر بن چکی تھیں، اور بوڑھا آدمی جب کراچی پہنچا، جوان آدمی جب کراچی پہنچا تو بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا، بیٹا کراچی آ گیا۔ انہوں نے کہاں آ گیا؟ یہ کہا اور مر گیا۔ تو اس کی زندگی ختم ہو چکی، اتنی لیٹ ہوتی تھی ٹرین۔ اب سفر عجیب ہو گیا، ادھر آپ 3 بجے میں نکلا ہوں گا کراچی سے جمعہ پڑھا کے، وہ تو اللہ پی آئی اے والوں کی برکت تھی کہ فلائٹ لیٹ تھی، تو اس کی وجہ سے پھر سارے کام لیٹ ہوتے ہوتے۔ ماشاءاللہ یہاں بہت سارے طلباء نے قرآن مجید حفظ کیا، بہت سارے اساتذہ نے پڑھایا، بہت سی باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھیں، وہ مفتی محمد صاحب نے کر دی ہیں، استاذ نے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے، میں شادیاں ہی رہ گئی ہیں، اسی پر بات کر سکتا ہوں، یہی ٹاپک باقی چھوڑا ہے میرے لیے، انہوں نے تو ہر پہلو سے بیان کر دیا۔ تو اب میں اگر شادیوں پہ بات کروں تو یہ جلسے کی بے ادبی ہوگی، موضوع یہ نہیں ہے، اور موضوع پہ بات کروں تو وہ ساری بات کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ویسے شادیوں پر موضوع بھی بنتا ہے،
دیکھو حفاظ کی تعداد بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ مدرسے کھولے جائیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ حافظ خاندانوں میں ہاں بچوں کی اسپیڈ بڑھا دو، آنچ تھوڑی سی تیز کر دو چولہے کی۔ میں جب آسٹریلیا گیا بیان کے لیے تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ آسٹریلیا میں جتنے بچے پیدا کریں گے اتنا الاؤنس گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے، آپ کو ہر بچے کا الگ پیسہ ملتا ہے۔ انگریزوں کے ہاں تو پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں، جتنے پاکستانی آسٹریلیا گئے انہوں نے اسی کو بزنس بنا لیا، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک بچہ دوسرا بچہ، اس پہ اتنے ڈالر مل رہے ہیں، اتنے ڈالر مل رہے ہیں، تو ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ تو ایک صاحب تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 27 بہن بھائی ہیں۔ اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہا میں بتاتا رہا ہوں ہم لوگ 27 بہن بھائی ہیں۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں آپ کے والد صاحب کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا یہ کام نہیں ہے کیا؟ کہ یہ کام نہیں۔ تو آسٹریلیا میں گورنمنٹ نے پھر یہ لا چینج کر لیا کہ ان کے تو پاکستانیوں کا تو کام ہی ہے یہ فری کے پیسے کھا رہے ہیں۔ تو میرا جب وہاں بیان ہوا تو میں نے ان سے کہا دیکھو گورنمنٹ نے پیسے تو دینا تو بند کر دیے مگر آپ کی اسپیڈ میں کمی نہیں آئی، اسپیڈ وہی رہنی چاہیے آپ کی۔ تو ایک طریقہ حافظوں کی تعداد بڑھانے کا یہ بھی کہ حافظوں کی پیدائش کی اسپیڈ کیا کر دو، بڑھا دو۔ خیر میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے۔ دیکھو گراؤنڈ ریئلٹی ایسی چیز ہے جو نظر آتی ہے، زمینی حقیقت۔ دو طریقے ہوتے ہیں نا کسی چیز کی تحقیق پیش کرنے کے۔ آپ بتاتے ہو کہ بھائی ٹھنڈا پانی نزلے میں نقصان دیتا ہے، یہ ایک دعویٰ کیا آپ نے۔ اس کی دلیل دو طرح سے دی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ آپ حکیموں کی کتابیں، ڈاکٹروں کی کتابیں حوالوں کے ساتھ پیش کریں، میڈیکل سائنس کی فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جس کو نزلہ ہو، بخار ہو، گلا خراب ہو، وہ جب کھٹا ٹھنڈا پانی پیے گا تو اس کا گلا اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے، کیا خیال ہے؟ یا کسی حکیم کی کتاب کا یا کسی قبلہ حکیم صاحب کا حوالہ دے دو آپ۔ یہاں قبلہ حکیم صاحب ہوتے ہیں، ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے یہ جو بڑے بڑے حکیم ہوتے ہیں نا، کچھ تو صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن فراڈیوں کی بات کر رہا ہوں، جو لکھا ہوتا ہے نا قبلہ بڑے حکیم صاحب، اصل میں ڑے اور یا کے درمیان واؤ چھپا ہوا ہوتا ہے اس میں، وہ اتنے بڑے ہوتے نہیں ہیں۔ تو ایک طریقہ تو رپورٹ پیش کرنے کا یہ ہے کہ آپ میڈیکل سائنس کی یا کسی کتاب کا حوالہ دیں، کسی حکیم کا حوالہ دیں۔ ایک بہت آسان طریقہ ہے، حوالے کے بجائے تجربہ کرا دیں آپ اس کو، بولو یہ 3-4 گلے کے مریض ہیں، بخار نزلہ ہے، ان کو ٹھنڈا پلاؤ اور ان کو گرم پلاؤ، ٹھنڈے والے اور ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ مشاہدہ ایسی دلیل ہے جس کا کوئی انکار بولو نہیں کر سکتا۔ کسی دعوے کی آپ نے دلیل دینی ہو، وہ چیز دکھا دو، اس سے بڑی کوئی دلیل ہوگی ہے بھائی؟ میرا خیال ہے ہوگی، تب بول ہی نہیں رہے آپ کو، نہیں ہوگی، آپ دکھا دو اس کو۔ تو معاشرے میں دینی مدرسے کی کیا اہمیت ہے، معاشرے میں ان حفاظ اور ان علماء کی کیا ویلیو ہے، اس ویلیو کو سمجھنے کے لیے آپ وہ معاشرہ دیکھ لو جس کے پاس سب کچھ ہے سوائے مولوی کے۔ سمجھ رہے ہو؟
وہ معاشرہ جن کے پاس علماء نہیں ہیں، باقی دنیا کی ہر نعمت ہے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہر نعمت ہے، مگر مولوی ان کی مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ۔ انگریز کی مارکیٹ میں معاشرے کو، سوسائٹی کو سدھارنے والی تمام چیزیں موجود ہیں۔ قانون مضبوط، کرپشن نہیں ہے، سائنس ٹیکنالوجی عروج پر ہے، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ عروج پر ہے، صحتیں اچھی، سڑکیں اچھی۔ ابھی ہم اسلام آباد سے یہاں پہنچے، سڑکوں میں ہی آدھے ہو گئے تھے، ہر کھڈے میں کوئی نہ کوئی پسلی ہلی ہے، وہاں ایسا نہیں ہے۔ سوسائٹی کو، معاشرے کو سدھارنے کے لیے معاشرے میں جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ تمام چیزیں اس معاشرے میں موجود ہیں، سوائے مولوی کے۔ انگریزوں میں مولوی نہیں ہوتے۔ آپ نے سنا مولانا اوباما صاحب آئے اس دفعہ بیان کرنے کے لیے، سنا آپ نے کبھی؟ مولوی مائیکل جیکسن کا بیان ہوگا، اگر انگریزوں میں بھی ہوتے تو یہی ہوتا ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی سنا آپ نے؟ ان کے یہاں مولانا نہیں ہوتے، حافظ نہیں ہوتے، مولوی ٹائپ کی چیزیں ان کے یہاں ہوتی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں معاشرے کو سدھارنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ بگاڑنے والی ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ کو چرس تھانوں میں ملے گی، معذرت کے ساتھ پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ چرسیوں کو پکڑا ہوتا ہے، انہوں نے گرفتار کیا، ہاں وہ پکڑی جاتی ہے نا وہاں سے، وہ ضبط کرنے کے لیے رکھی ہوئی۔ وہ اصل میں ہم لوگ بہاولپور سے نا کٹے خرید کے لائے قربانی میں بیچنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ ایک ملازم بھی تھا، وہیں سے لے کر آئے ان کٹوں بچڑوں کی حفاظت کے لیے، تو وہ چرسی تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب اس کو چرسی مل گئی تو اس کا میٹر شارٹ ہو گیا، کام ہی نہیں کر رہا۔ تو میں نے کہا یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب یہ کہہ رہا ہے مجھے چرس کا انتظام کر کے دو کہیں سے۔ میں نے کہا میں مفتی طارق مسعود چرس کا انتظام تو اس کو کر کے دینے سے رہا۔ تو وہ بہت بیچارہ پریشان پھرتا رہا کہ چرس ملے گی کہاں سے؟ تو کسی نے بتایا تھانے سے ملے گی، اس کے علاوہ کہیں اور سے۔ اس لیے نہیں کہ تھانے میں چرس کی دکانیں ہوتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ چرسیوں سے چرس پکڑتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں معاشرے کو برباد کرنے والی ہر چیز ہول سیل کے حساب سے موجود ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمارا معاشرہ اتنا نہیں بگڑا جتنا ان کا بگڑ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے معاشرے کو سدھارنے والی، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ مولوی۔ وہ الگ بات ہے there are two types of مولویز، مولویوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فرقواریت پھیلانے والے، نفرتیں پھیلانے والے بھی، لیکن اصلاح کرنے والے بھی کون ہیں؟ مولوی۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو کراچی سے ہم نے اس لیے بلایا تھا کہ یہ فضول باتیں کرو ہمارے سامنے، مولوی معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ ہم نے تو آج تک کسی مولوی کو نہیں دیکھا کہ وہ کوئی سڑک سیدھی کر رہا ہو، وہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کر رہا ہو۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی معاشرے میں اصلاح کی کوئی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھو میں ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کی کھوپڑی میں بات بیٹھے گی۔ آپ نے کسی کو یہ سمجھانا ہو، دیکھو حلوے کی مثال بہترین رہے گی نا؟ کیا خیال ہے؟ جس آدمی نے کبھی حلوہ نہ کھایا ہو، آپ نے اسے یہ سمجھانا ہو کہ حلوے میں جو سب سے اہم ترین جز ہے نا وہ چینی ہے، چینی کے بغیر حلوہ نہیں بنتا، اس میں ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو حلوے میں بہت ساری چیزیں ٹیسٹ کے لیے ڈالی جاتی ہیں، اس میں بادام، پستے، اخروٹ، چھوارے، پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جاتا ہے، دیسی گھی بھی۔ جتنا گڑ ڈالو گے یعنی جتنے میوہ جات ڈالو گے حلوے کا ذائقہ اتنا ہی اچھا۔ لیکن سب سے مسٹ، سب سے ضروری حلوے میں کون سا عنصر ہے؟ چینی۔
اب یہ بات آپ کسی ایسے آدمی کو سمجھا رہے ہو جس کو حلوے کا نہیں پتا بیچارے. آپ نے اس سے کہا دیکھو حلوے میں بادام ہو، پستہ ہو، اخروٹ ہو، وغیرہ وغیرہ، دیسی گھی اور سب کچھ ڈلا ہوا ہو، ذائقہ چینی سے پیدا ہوگا. اس کی یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی کہ اتنی قیمتی چیزیں جب حلوے میں ڈال دیں تو چینی جیسی سستی چیز، چینی تو بچے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی رکھی ہوئی تھی میں نے بھی کھائی ہے یہاں بیٹھ. چینی تو کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہو حلوے میں ٹیسٹ کو پیدا کرنے میں سب سے لازمی جز کیا ہے؟ چینی. یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اخروٹ مہنگی چیز ہے، بادام مہنگی چیز ہے، کاجو بھی ڈال دیا ہم نے اس میں، دیسی گھی بھی ڈال دیا، مکھن بھی ڈال دیا، پنیر بھی ڈال دیا. چینی تو دکانوں پہ 5-5 روپے میں مل رہی ہوتی ہے. یہ کیسی بات کر دی آپ؟ اس کی کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں. اس کی کھوپڑی میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک چینی کے بغیر حلوہ کھلا کے نہیں دکھاؤ گے اس کمبخت کو. آپ بولو گے تو ایک حلوہ بنا جس میں بادام بھی ڈال، پستہ بھی ڈال، اخروٹ بھی ڈال، دیسی گھی بھی ڈال اور اس میں ناریل بھی کوٹ کے ڈال دے، چینی بھی ڈال، اور میں حلوہ بناؤں گا خالی گندم ہوگی یا گاجر کا چورا ہوگا، اس میں صرف میں چینی ڈالوں گا، کچھ نہیں ڈالوں گا. پھر کسی کو بٹھا کے دیکھنا، دونوں کو چکھ کے دیکھے گا، میرے حلوے کی تعریف کرے گا، تیرے حلوے کو حلوہ کی فہرست سے ہی نکال دے گا کہ یہ حلوہ ہے ہی نہیں. بلکہ خود تو کھا کے دیکھے گا تو بتائے گا. تو اس سے ہمیں پتا چلا جس کمبخت کی سمجھ میں بات آ نہ رہی ہو نا، اسے مشاہدہ کر کے وہ چیز دکھا دی. سمجھ رہے ہیں؟ جس کو کمبخت کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ حلوے میں چینی کی سب سے زیادہ ویلیو ہے، اسے پھیکا حلوہ کھلا کے دکھا دیں، بولے تو کھا اب اس کو. بہت شوق تھا نا حلوہ کھانے کا، اب اس حلوے کو تو کھا. وہ نہیں کھائے گا، اس کے حلق میں نہیں اترے گا. تو دیکھو انگریز کے پاس سب کچھ ہے معاشرے کی ترقی کے لیے. اس کے پاس ایسے بہترین سائنسدان ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اپنی سوسائٹی کی حفاظت کے لیے ان کے پاس ایسا اسلحہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. افغانستان میں جو امریکہ نے 20 سال بم برسائے ہیں نا، 32,000 وزنی بم، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جو جہاز وہ افغانستان میں لے کر آیا تھا ان کے نشانوں میں ایسی ایکوریسی تھی. ہمارے ہاں تو پولیس مقابلے میں 8-10 بندے ویسے مر جاتے ہیں، پھر آدمی کہتے چلو انہیں کوئی ڈاکو قرار دے دو فی الحال. ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی نے شراب پی ہوئی تھی تو وہ فائر بریگیڈ کے عملے میں بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے نا، وہ جو لوگ جل رہے تھے ان کو بچا کر لے آئے. 25-30 بندے نکال دیے اس نے باہر. وہ بڑا فخر سے کہہ رہے دیکھو یار کیسی بہادری کی ہے. لوگوں نے کہا کمبخت نشے میں تھا تو فائر بریگیڈ کے عملے کو ہی نکال کے لے آیا. ان کو نکالنا تھا تو نکال کے کس کو لایا ہے؟ جو عملہ آگ بجھانے گیا ہوا تو انہیں کو نکال کے لے آیا. تو اس معاشرے میں سائنٹسٹ امریکہ نے کیسے بڑے بڑے بم برسائے، نشانے میں ایکوریسی کتنی. جہاز سے بم برستا ہے، ایک گاڑی کو نشانہ بنانا ہے تو ٹھیک اس گاڑی پہ آگے لگے گا، بندے کو نشانہ بنانا ہے تو ٹھیک اس بندے کے سر پہ آگے بم گرے گا. اتنی ایکوریسی. کیا کچھ نہیں ان کے پاس، ان کی آرمی، ان کی فضائیہ، ان کی نیوی. آپ عسکری طاقتوں کو دیکھیں، آپ ان کے سائنٹسٹ کو دیکھیں، کیا کیا بنا رہے ہیں وہ، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. کرپشن نہیں ہے معاشرے میں، جتنی بجلی استعمال کریں گے اتنا ہی بل آئے گا. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں سن کے حیران ہوتے ہیں قیامت کی علامت ہے یہ. جتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے بل اتنا آ رہا ہے. ہمارے ہاں جو استعمال نہیں کر رہا اس کے پاس اتنے لمبے لمبے بل آ رہے ہیں. جو استعمال کر رہا ہے، جس نے کنڈے ڈال ڈال کے AC لگائے ہوئے ہیں گھر میں، وہ عیش کر رہا ہے، اس کے پاس 5 روپے کا بل بھی نہیں آتا. تو وہاں معاشرے میں کرپشن نہیں ہے، معاشرے میں بہترین ڈاکٹر ہے. ہمارے ڈاکٹر وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں.
वहां से पढ़ के आते हैं। तो मुआशरे को गाड़ियां देखो, कोई धुएं वाली गाड़ी हमने किसी बाहर मुल्क में नहीं देखी। हमारे यहाँ आप किसी रिक्शे के पीछे सफर करके देखो, आप ट्रकों के पीछे सफर करके देखो, आप माँ की दुआ जन्नत की हवा लिखा होता है ना, और ट्रक के पीछे लिखा होता है बाप की दुआ ट्रैक्टर का धुआं। इतने धुएं छोड़ते हैं। गंदगी मुआशरे में, करप्शन के सताए हुए, साफ पानी नहीं मिला 70 साल में हमको अभी तक पीने के लिए, वो भी खरीद के पी रहे हैं। कौन सी खूबी है भाई हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है। लुटे पुटे करप्ट हुक्मरान, एक हाकिम वजारत के ओहदे पर आता है, वो मुल्क को तरक्की क्या देगा, वो 5 साल अपनी कुर्सी बचाने में लगा देता है। 5 साल सारी अपोजिशन उसकी टांगे पकड़ पकड़ के कुर्सी से खींच रहे होते हैं, उधर नीचे तू चढ़ा क्यों यहाँ पे? वो कुर्सी पे एल्फी से चिपका के ना आपको बैठ गया होता है कि नहीं उतरूंगा। 5 साल उसके इसमें लगते हैं। फिर जैसे ही अपोजिशन उसको नीचे उतारती है, फिर वही टांगे पकड़ के उनकी खींचना शुरू कर देता है। 70 साल से हम ये तमाशा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? मुल्क के लिए कब कौन काम करेगा भाई? एक दूसरे को गालियां, फिर कवारियत देखो माशाल्लाह हमारे यहाँ। हम जियोमेट्री की किताब पढ़ा करते थे ना, उसमें एक मिजाहिया किताब लिखी थी इब्न इंशा ने। आप जब जियोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें तिकोन की, ट्रायंगल की किस्में और दायरे की किस्में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो उसने मजाहिया किताब लिखी थी, उसने कहा दायरे की किस्में। उसने कहा एक दायरा इस्लाम का दायरा होता है, फिर उसमें कार्टून बनाया हुआ एक मौलाना साहब बड़ी सी पगड़ी पहन के बीच में खड़े हुए डंडा लेके, उसके अंदर लोगों को आने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा ये वो दायरा है, किसी जमाने में इसमें लोगों को दाखिल किया जाता था, आजकल मौलाना लोगों ने लोगों को इससे बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये भी दायरा इस्लाम से खारिज, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। उन्होंने कहा ये वंस अपॉन अ टाइम के इसमें लोग आया करते थे, आजकल निकालने का काम इसमें क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। फिर कवारियत, वो अलग मस्जिद, उसकी नीली मस्जिद, उसकी पीली मस्जिद, उसकी ग्रीन मस्जिद, वो पीले, अब तो पीले वाले भी आए हुए हैं आजकल मार्केट में। हरे वाले ही थे, अब पीले वाले भी आ गए, पीली चप्पल, सब कुछ पीला पीला उनका अलग फिरका है कुछ। इतने फिरके, इतनी फिरकों की मस्जिदें, आदमी पागल हो जाता है। कोई खैर का काम हमें नजर नहीं आता, सारी शर की चीजें हमें नजर आएंगी। कमाल की बात यह है, वो एक लतीफा सुना दूं, उससे समझ में आएगा इंशाअल्लाह। एक आदमी ने अपनी बीवी की ना तारीफ नहीं करता था, उसको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती थी, अपनी बीवी उसकी बीवी ने हर तरह से कोशिश कर ली जीनत इख्तियार करने की कि भाई चलो अब मैं अच्छी लगूं, वो कह रहे नहीं। एक दिन औरत ने बहुत जीनत इख्तियार की, बेहतरीन साड़ी पहनी, बेहतरीन चूड़ियां, बेहतरीन लिपस्टिक, बेहतरीन काजल, बेहतरीन दुपट्टा। मियाँ साहब ने कहा वाह भाई वाह, आज तो क्या खूबसूरत चूड़ियां पहनी दी हैं तूने। कहने लगी थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश हो गई कि अब शायद मेरी तारीफ करेगा। कहा कितनी खूबसूरत लिपस्टिक लगाई हुई है, शुक्रिया जी। क्या खूबसूरत काजल है, थैंक यू जी। क्या खूबसूरत साड़ी है, थैंक यू जी। कह अच्छी फिर भी नहीं लग रही, अच्छी। गोरे के पास सब कुछ है, सुकून फिर भी नहीं है, जो इस तरक्की का बुनियादी मकसद था। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अबे भाई, इन अच्छी सड़कों का, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंसदान, अच्छी फौज, करप्शन से पाक मुआशरा, इसका बेसिक मकसद क्या था? सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारे, यही मकसद था कि नहीं था? हंसी खुशी जिंदगी, कोई टेंशन ना हो। और हमारे पास जितनी टेंशन वाली चीजें हैं ना, अच्छी सड़कें ही नहीं है तो अच्छी कहां से होंगी? सड़कें ही नहीं है, सब कुछ मुआशरे में बिगाड़ने वाली चीजें हैं हमारे यहाँ, ताकि हमारी जिंदगी हंसी खुशी ना गुजरे। फिर भी गोरे से ज्यादा हंसी खुशी जिंदगी किसकी गुजर रही है? हमारी गुजर रही है।
تو گورے کے پاس سب کچھ ہے، اچھا پھر بھی نہیں لگ رہا. وہی مثال ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو آپ، ہماری زندگی کہاں ہنسی خوشی گزر رہی ہے. ہو سکتا ہے بہت سے ستائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پہ اور کیا یار کس نے کہہ دیا ہماری ہنسی خوشی؟ ہم تو گیس بجلی کے بل سے پریشان ہیں، ہم تو بسوں کے دھکوں میں پریشان ہیں، ہم تو ٹرینیں ٹائم پہ نہیں آتی، جہاز ٹائم پہ نہیں اڑتے، گھر میں بیوی الگ ٹینشن، بچے الگ ٹینشن، ابا الگ ٹینشن، ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں اور آپ کہہ رہے ہو ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ہنسی خوشی. اور گورا تو ٹینشن سے پاک ہے، جب ملتا ہے کتنا مسکرا کے تھینک یو سے بات شروع کرے گا اور تھینک یو پہ بات ختم. ہمارے یہاں بات گالیوں پہ شروع ہوتی ہے، بیچ میں بھی گالی اور آخر میں بھی، اینڈ میں بھی گالی. میں نے تو گورے دیکھے ہیں بڑے مسکراتے بات کرتے ہیں، ہاؤ آر یو، نائس ٹو میٹ یو، اس طرح کی بات کر رہے ہو، بڑے خوش خوش ملتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ سکون میں پھر بھی نہیں ہے، اور ہم کیا ہیں سکون میں. دیکھو ہمارے یہاں جو گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے نا اور گالیوں پہ ختم ہوتی ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ سکون کی علامت ہے، لیکن یہ بھی مستائب ہونے کی علامت ہے. سمجھ رہے؟ گورا اگر اتنا خوش ہوتا جتنا نظر آ رہا ہے تو ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ گوروں کے ہاں نہ ہو، خودکشیوں کا ریشو سب سے زیادہ گوروں کے ہاں نہ ہو. ہمارے ہاں ڈپریشن کے مریض ان کی نسبت آٹے میں نمک کے برابر ہے. ہمارے ہاں خودکشیوں کا ریشو ان کی نسبت آٹے میں نمک کے برابر. ایک گورا، بلکہ بتا دیتا ہوں، ایک گوری سے میری بات چیت ہوئی، میں نے اس سے کہا، جرمنی کی تھی وہ، میں نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں خودکشیاں بہت ہوتی ہیں. اس نے کہا نہیں، جرمنی میں نہیں ہوتی، جرمنی میں نہیں ہوتی. میں نے کہا تمہارے کوئی جاننے والوں نے خودکشی کی ہو؟ کہہ رہے نہیں بہت تھوڑے. ایک میری فرینڈ تھی، ساتھ محلے میں رہتی تھی، وہ ایک دفعہ کھمبے سے چپک گئی تھی. ایک میرا بوائے فرینڈ تھا وہ لٹک گیا تھا، اور ایک میرے انکل لگتے تھے رشتے میں وہ ایک دفعہ مر گئے تھے، اور ایک بس 2-4 اور ہیں اس طرح. یہ صحیح بتا رہا ہوں، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس 2-4، یہ ایک خاتون کے ریلیٹیوز ہیں جو 4-5 مر چکے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ ہر گلی محلے میں 25-30 ہوں گے تو پھر ہم مانیں گے کہ خودکشیاں زیادہ ہو رہی ہیں. یہ وہ فیملی بتا رہی ہے جن کے ہاں خودکشی کا ریشو بہت کم ہے. میں نے اس کا آپ یہ مجھ سے پوچھے گی آپ کے ہاں کتنے مرے؟ میں نے کہا ہمارے ہاں مارنے کا ریشو الحمدللہ بہت ہے، مرنے کا ابھی تک فی الحال قوم کا پروگرام نہیں ہے. ٹینشن میں ٹھاٹ دوسرے کو مار کے چلے جا. یہ ٹینشن جب ہوتی ہے نا ٹھاٹ 25-30 بندے اڑا دیے. تو سوچنے کی بات ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یار تمہارے پاس تو تم کیوں ٹینشن میں آ رہے ہو؟ تم کیوں خودکشی کر رہے ہو؟ تمہیں تو اگر بے روزگار ہو تو تمہیں اتنے ہزاروں روپے پاکستانی حساب سے تمہیں ملتے ہیں گھر بیٹھ کے، ڈالر میں تمہیں تنخواہیں ملتی ہیں. تمہیں تو ٹینشن لینے کی کوئی چیز ہی نہیں ہونی چاہیے تمہارے پاس. ہمارے پاس تو 20 ٹینشن ہے. انگریز گرل فرینڈ رکھتا ہے، گرل فرینڈ. کوئی ٹینشن ہے گرل فرینڈ کی؟ بولو نا. کوئی ٹینشن. اس سے دوستی لگاؤ، جب دل بھرے چھوڑ چھاڑ کے نکل لو پتلی گلی سے. ہمارے ہاں بیوی ہوتی ہے، چھوڑ سکتا ہے آدمی اس کو؟ آدمی دنیا چھوڑ دیتا ہے. تبھی دیکھو نا بیوہ زیادہ ہوتی ہیں عورتیں، مرد پہلے مرتے ہیں. قبرستان میں آپ کو 20 قبروں کے بعد کوئی عورت کی خبر ملے گی آپ کو، 20 قبروں کے بعد جا کے سارے بندے مرے پڑیں گے. تو کتنی ٹینشن، بیوی، شادی، پھر اس کے بھائی وہ سالے ایک ملک سے ٹینشن ہے. اور آپ ہماری ہمت کو داد دو جس کے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں، ہول سیل کے حساب سے. کتنی ٹینشنوں کی چیزیں ہم نے پالی ہوئی ہیں، مگر ہمارے ہاں خودکشی کا ریشو بہت کم. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، زمینی حقیقت ہے، یہ مشاہدہ ہے. اس پہ میں گوروں کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا، یہ نظر آنے والی چیزیں ہیں.
उनके यहाँ खुदकुशी का कोई भी ऐसी जगह हो ना जहाँ ये खतरा को कोई अपने आप को गिरा के मार सकता है, गवर्नमेंट बाढ़ लगा के बंद कर देती है। हमारे यहाँ तो बीसियों जगह ऐसी है जहाँ आप जब मरना चाहो आप छलांग लगा के मर सकते हो। जरूरत ही नहीं है बारिश में आप खंबे को गले लगाओ, आप खंबा छोड़ना भी चाहोगे खंबा आपको नहीं छोड़ेगा। कराची में तो ऐसा ही होता है, मुझे यहाँ का नहीं पता। इन बरसात में कई लोग, कई इंसानों को खंबे पी गए कराची में, खंबों ने निगल लिया उनको। तो कितनी खुदकुशी भी आसान हमारे यहाँ, हर चीज खुदकुशी की घरों के अंदर दस्तयाब है, आपके किचन में दस्तयाब है। रेशो बहुत कम है, क्यों? यहां मजहब है, समझ रहे हो? मजहब यहां गाइड करता है। मजहब बताते कौन है? उलमा बताते हैं। यहां नेचुरल लाइफ है। देखो, इंसान तायुशात की जिंदगी में उसको सुकून नहीं मिलता। मैं एक मिसाल से बात समझाता हूँ, बस 5 मिनट में अपनी बात को समेट के मैं ख़त्म करता हूँ, वह बहुत हो गया है। देखो, शेर जो है ना, शेर, आप जंगल से उसको लेकर आए, आपने कहा कहाँ बेचारा गार के अंदर बैठा करता था, है भाई, और कच्चा गोश्त हिरन को चीर फाड़ के खाता था, हड्डियाँ दांत से तोड़ता था बैठ के, खिलाल का भी इंतज़ाम नहीं था इसके पास कोई, और इतनी टेंशन में भागता था। कई दफ़ा तो हिरन डॉश दे के इसको निकल जाते थे। ये बिल्कुल भी ये मज़े की चीज़ नहीं है। तो आप शेर को लाए, आपने एयर कंडीशन रूम दे के उसको सोफे पे बिठा दिया, और हिरन के कोफ्ते और कबाब बना के, चटनी लगा के, टोमेटो केचप लगा के आपने उसके सामने रख दी। ताइश वाली ज़िंदगी दे दी उसको, और कहा अब तुझे धाड़ने की, भागने की, झपटने की, पलटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। या आप लोग को फ्रेश करने के लिए, चलो छोड़ो, बाद में बताता हूँ। तो उसको ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। बताओ, थोड़े दिनों में हिरन खुदकुशी करेगा, वो शेर खुदकुशी करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, अगले दिन नहीं, 2-4 दिन के बाद करेगा। 2-4 दिन के बाद शेर पहले जाएगा डिप्रेशन में। वो डॉक्टर साहब के पास जाएगा, डॉक्टर साहब मुझे टेंशन रहने लगी, अब मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर कहेगा तुझे क्या टेंशन है, क्या तुझे खाना नहीं मिलता? वो कहेगा नहीं, पहले तो मैं चर्बी और छींचड़े खाता था, अब तो बाकायदा कोफ्ते मिल रहे हैं मुझे खाने। डॉक्टर कहेगा तेरे पास क्या सोने की जगह नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो गार में खूबसूरत, पहले तो मिट्टी में सोया करता था, कभी पत्थर भी चुभ रहे होते थे, अब तो मुझे मोल्टीफॉर्म के गद्दे दे दिए मेरे मालिक ने। या टेम्परेचर का मसला होगा, गर्मी ज़्यादा लग रही है, सर्दी, कह रहा है नहीं, टेम्परेचर मेरे हिसाब से एयर कंडीशन में मेंटेन रखा हुआ है। भाई हिरन मार्केट से शार्ट हो गए होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, फ्रिज डिफ्रीजर हिरनों से भरा हुआ है मेरा। तो डॉक्टर कहेगा फिर तो कम टेंशन क्या है? शेर कह सकता है, शेर कहेगा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा टेंशन क्या है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है या तो तुझे मारूं या खुद मर जाऊं मैं। करेगा कि नहीं करेगा? वजह क्या है? शेर को सुकून के लिए नेचुरल लाइफ, बोलो ना, चाहिए, फितरी जिंदगी चाहिए, जिसके लिए अल्लाह ने शेर को, तभी चिड़िया घरों में शेर के लिए गद्दों का इंतजाम नहीं किया जाता, गार बनाए जाते हैं रहने के लिए, कच्चा गोश्त खिलाया जाता है उसको कि तू खुद काट के खाएगा, तुझे छुरी से यहां काट काट के नहीं दिया जाएगा। तो इंसान भी सुकून के लिए नेचुरल लाइफ चाहता है, फितरी जिंदगी। जब तक वो अपनी फितरत पे नहीं होगा, ये सामान्य तायुशात उसको खुदकुशी की तरफ लेकर जाएंगे, उसको सुकून नहीं दिला सकते। और फितरत मजहब का दूसरा नाम है। कुरान कह रहा है फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ये इस्लाम इंसानों की वो फितरत है जिस फितरत पे अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। नेचर और इस्लाम एक ही चीज के दो नाम है। अगर आप इस्लाम पे नहीं चलते तो आप नेचर को फॉलो नहीं कर सकते। आप समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? शराब पीना इंसान की नेचर नहीं है, नेचर की बगावत है। दूध पीना इंसान की नेचर है। शराबी को दूध में ज्यादा मजा आता है, शराब में आता है? बोलो ना, शराब में आता है उसको मजा, नेचर से हट गया वो। जिना करना इंसान की नेचर नहीं है, निकाह करके प्रॉपर खानदान बसाना ये इंसान की नेचर है।
آپ نکاح کر کے زندگی گزارو 10 ٹینشنوں میں بھی آپ سکون میں ہوگے، اور زنا کر کے جو خوشی ملے گی آپ کو اس خوشی میں بھی 10 ٹینشنیں ہوں گی۔ نکاح سے انسان کا خاندان آباد ہوتا ہے۔ انگریزوں کے ہاں خاندان مارکیٹ سے شارٹ۔ خاندانوں میں رہنا یہ انسان کی نیچر ہے، خاندان اور فیملی کے بغیر رہنا یہ انسان کی نیچر بولو نہیں۔ آپ نے چیونٹیاں دیکھی ہوں گی، کسی چیونٹی کو آپ اس کی رو سے الگ کر دو، لائن سے الگ کر دو، پھر آپ اسے لگژری لائف بھی دو گے، لیکن تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ مر جائے گی، چاہے کیسی زندگی دے دو آپ اس کو۔ آپ چھوٹا سا بل بنا کے دے دو اور ایک لال بیگ الٹا کر کے اس کے سامنے رکھ دو۔ لال بیگ میں فالٹ یہ کہ جب الٹا ہوتا اپنی مرضی سے ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ لال بیگ جو ہے نا ایک دفعہ الٹا ہو جائے، کسی کا باپ بھی اس کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ لال بیگوں میں آپ کہہ سکتے ہم تو سیدھا کر سکتے ہیں نا، وہ نہیں سیدھا ہو سکتا۔ تو آپ نے چیونٹی کو الگ کر دیا اس کے خاندان سے، اور ایک لال بیگ الٹا کر کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چیونٹی کے لیے تو 6 مہینے کا کھانا ہے یہ لال بیگ، کھاتی رہے گی، لال بیگ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ٹانگ ہی مارتا رہے گا۔ لیکن تحقیق یہ کہتی ہے جیسے ہی اس کو اس کی فیملی سے الگ کریں گے نا، چیونٹی مر جائے۔ ایک ربط ہے اس کا آپس میں، پیغام ہے۔ شہد کی مکھی ایک گروہ کی شکل میں رہتی ہے، اگر آپ اس کو اس گروہ سے ہٹا دو گے مکھی کی موت ہے، وہ خودکشی کرے گی، وہ مرے گی۔ هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو ایک غلیظ پانی سے پیدا کیا، لیکن ایسی عزت دی ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ددیال ہوتا ہے۔ ددیال ہوتا ہے۔ ددیال کس سے بنتا ہے؟ باپ سے۔ ننیال کا تذکرہ نہیں ہو رہا، ننیال کا، اس لیے ننیال تو سبھی کے ہوتے ہیں، مائیں تو گدھے کی بھی ہوتی ہے، جانوروں کی بھی ہوتی ہیں، باپ گدھوں کے نہیں ہوتے، کس کے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اور باپ کا رشتہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے وجود میں آتا ہے یا شادی سے وجود میں آتا ہے؟ میں پشاور میں تھا، میں نے وہاں نا فیملی سسٹم کی مخالفت پر بہت، پٹھان لوگوں میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ ان کا خاندانی نظام خراب کیا جائے۔ میں نے ان لوگوں کو ایک مثال دی، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، انسانوں کا انٹروڈکشن کیسے ہوتا ہے؟ یہ وسیم صاحب ہیں، یہ ان کے والد ستار بھائی ہیں، اور یہ ان کے چچا ہیں، یہ ان کی ماموں ہیں، یہ ان کی بہو، یہ ان کی کا داماد، اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوتا ہے نا۔ گدھے کا کیسے تعارف ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ گدھا ہے، یہ ان کے والد ہیں، کبھی سنا آپ نے؟ یہ ان کے چچا ہیں، یہ ان کی بہو ہے، یہ گدھی ان کی بہو ہے، اور یہ والی گدھی ان کی پوتی ہے، کبھی سنا آپ نے؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے سنا ہے شاید، تو پھر بول دو نا نہیں سنا ایسا۔ گدھے کا ایسا انٹروڈکشن نہیں ہوتا کہ یہ اس کے ماموں، یہ اس کے چاچا، یہ اس کے دادا، یہ اس کے نانا۔ وجہ کیا ہے کہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا۔ اور گدھے کا باپ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ان کے جو انلیگل ابا تھے نا، ان کا گدھی کے ساتھ جو ریلیشن تھا وہ شادی بیاہ والا ریلیشن نہیں تھا، وہ ویسے ہی جہاں موقع ملا آپس میں سلام دعا کی اور پتلی گلی سے نکل۔ سمجھ رہے ہو؟ ان کا کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوتا۔ جہاں نکاح ہوتا ہے وہاں ابا ہوتے ہیں، جہاں ابا ہوتے ہیں وہاں رشتے وجود میں آتے ہیں۔ انگریزوں میں بھی نہیں ہوتے، اب بہت سو میں ہوتے بھی ہیں، لیکن میجورٹی اب کس طرف جا رہی ہے؟ ابا لیس۔ آپ نے کولیسٹرول فری دیکھا ہوگا نا، آئل، ابا فری معاشرہ آپ نے دیکھنا ہو تو آپ وہاں جا کے دیکھیں۔ فادر فری معاشرہ، ابا نہیں ہے ان کے۔ پوچھنا پڑتا ہے کسی انگریز سے ملے، آپ کے یہاں والد صاحب ہوتے ہیں؟ اچھا بتائیے ان کا نام کیا؟ اگر وہ کہ ہم لوگ کیا نہیں ہوتے، نہیں ہوتے آپ۔ تو آپ بتاؤ یہ انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق ہو گیا پھر؟ کبھی آپ نے سنا وہ اوباما کی ممانی آئی نہیں تھی ملنے کے لیے ان سے، ان کی خالہ آئی نہیں تھی، سب سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ، رشتے ہی ختم۔ تو یہ نیچرل ہے لائف ہے کیا؟ نیچرل تھوڑی ہے۔
زنا زنا زنا، شراب شراب شراب، ہومو سیکشولیٹی آ گئی معاشرے میں، لڑکوں سے بدفعلی، اس کو لیگل کر دیا انہوں نے۔ انسان میں اور جانور میں سب سے بڑا فرق تہذیب کا ہے۔ دیکھو خوراکیں، بیسک خوراک انسان اور جانوروں کی ایک ہی ہے۔ جانوروں کو بھی وائٹامنس چاہیے، انسان کو بھی۔ جانوروں کو بھی منرلز چاہیے، انسان کو بھی۔ جانور کو بھی کاربوہائیڈریٹ چاہیے، انسان کو بھی۔ جانور کو بھی پروٹین چاہیے اور انسان کو بھی۔ انسان ذرا ترقی یافتہ ہے تو وہ شیر کچا گوشت کھا جاتا ہے، ہم ذرا پکا کے تمیز سے کھا جاتے ہیں۔ لیکن انسان میں اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ کس کا ہے؟ تہذیب کا۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ نہانا تہذیب ہے، نہ نہانا بد تہذیبی۔ جانور نہاتے ہیں یا انسان نہاتا ہے؟ انسان سارے نہاتے ہیں۔ کچھ دن نہ نہائے کیڑے پڑ جائیں گے جسم میں۔ شیر ساری زندگی نہ نہائے، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دانت صاف کرنا تہذیب ہے یا دانت گندے رکھنا تہذیب ہے؟ جانوروں کو بھی دیکھا برش کرتے ہوئے، مسواک کرتے ہوئے؟ شیر نے زیادہ کھا لیا تو اب بیٹھا ہوا ہے جی، وہ ٹوتھ پک سے خلال کر رہا ہے بیٹھ کے، یا صاف کر رہا ہے دانت۔ انسان 2-4 دن دانت صاف نہ کرے بدبو آنا شروع ہو جائے گی اس میں۔ انسان مہذب ہے، اس کو دانت کا صاف رکھنا ضروری ہے۔ کسی جانور کو ناک صاف کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ گدھے کو دیکھا کبھی ناک میں چلو ڈال کے ناک صاف کر رہا ہو اپنی؟ بولو نا، ہنس رہے ہو یار، میں جو بات پوچھ رہا ہوں تو جواب دیں گے۔ انسان اگر ناک صاف نہ کرے، تھوڑے دنوں میں کیڑے پڑنا شروع ہو جائیں گے اس کو۔ کسی جانور کو ناخن کاٹتے ہوئے دیکھا آپ نے کہ بلی کے ناخن بہت بڑے ہوئے برابر کر رہی ہے؟ انسان اگر ناخن نہ کاٹے تو درندہ لگنے لگتا ہے، میل پڑ جائے، اس میں جرمز پیدا ہو جائیں، کھانے میں وہ جراثیم پیٹ میں جانا شروع ہو جائیں۔ جانوروں کو استنجا کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کبھی؟ ہے بھائی، انسان استنجا نہ کرے تو کیا حال ہو جائے اس کا۔ جہاں بھی تہذیب سے جس چیز کا بھی تعلق ہے، اس میں اللہ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا۔ انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتے، کیونکہ لباس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب۔ ایک چوہا گیا دریا کے کنارے، دیکھا کہ ہاتھی جو ہے وہ دریا میں نہا رہا ہے۔ چوہے نے ہاتھی سے کہا کہ ایکسکیوز می سر، 2 منٹ کے لیے آپ باہر آئیے گا، آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ ہاتھی نے کہا یار دیکھ، میرے لیے باہر آنا آسان نہیں ہے، میں 2 منٹ کے لیے باہر آؤں گا نا تو آنے میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے مجھے، میں ہاتھی ہوں، کوئی مذاق نہیں ہوں، کوئی بہت ضروری کام ہے یہی بتا دو، کیونکہ ہاتھی کو نکلنے میں تو کتنا ٹائم لگے گا نا۔ چوہے نے کہا نہیں، مجھے بہت ضروری کام ہے سر، پلیز صرف 2 منٹ کے لیے آپ آ جائیں، بے شک آپ کو آنے میں 2 گھنٹے لگے لیکن مجھے بہت ضروری کام ہے۔ ہاتھی نے کہا یار کوئی بہت ہی ضروری کام ہوگا جو اتنا مچل رہا ہے۔ ہاتھی بیچارہ گھنٹوں محنت کر کے باہر نکلا، چوہے نے کہا بس واپس چلے جا۔ ہاتھی نے کہا کمبخت کام کیا تھا تجھے؟ چوہا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے آپ نے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کہیں میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے۔ یہ تو ایک لطیفہ ہے، لیکن ہاتھی انڈر ویئر نہیں پہنتا، جانور لباس بولو نہیں پہنتا۔ ایک چوہے نے نا ہتھنی کو پرپوز کیا، چوہے نے کس کو پسند کیا؟ ہتھنی، اس کو چھیڑا، ہتھنی کو، ہاتھی کی ماتا تھی، اس کو غصہ آ گیا، وہ اس کو چوہے کو بولتی ہے بے شرم، تو اپنی اوقات دیکھ، تو ہے اپنا قد دیکھ، اپنی حرکتیں دیکھ، اپنی خوراک دیکھ، تجھے شرم نہیں آتی گھٹیا انسان؟ اتنے سے تو دیکھ اپنی حرکت۔ چوہے نے کہا ان سب باتوں کو چھوڑ، تو میرے کانفیڈنس کو دیکھ، یہ خوبی دیکھ، میرا کانفیڈنس دیکھ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لباس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے۔ جانور لباس نہیں پہنتے۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں، یہ سب چیزیں انسان کی نیچر ہیں۔ تہذیب یافتہ ہونا یہ انسان کی نیچر۔ اگر آپ کچھ دنوں تک گندے میلے کچیلے رہیں، آپ کا خودکشی کرنے کا دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ دل چاہے گا۔ آپ یا تو صفائی کر لو بھائی، آپ نیچر کے خلاف جب چلو گے ڈپریشن میں جاؤ گے۔
تو اسی طرح مجھے ایک بات بتاؤ، جانور نکاح کر کے رہتے ہیں یا بغیر نکاح کے؟ بغیر نکاح کے، کیونکہ نکاح کے ساتھ رہنا تہذیب، بغیر نکاح کے رہنا بد تہذیبی۔ تو مذہب جو اسلام جسے ہم کہتے ہیں وہ ہر موقع پہ آپ کو تہذیب سکھاتا ہے، اور مذہب لیس معاشرہ اگر ہو گیا، معاشرے سے مذہب ختم ہو گیا، آپ کے پاس اچھے ڈاکٹر ہوں گے، آپ کے پاس اچھے انجینئر ہوں گے، آپ کے پاس اچھے سائنٹسٹ ہوں گے، آپ کے پاس اچھے فوجی ہوں گے، آپ کے پاس تہذیب یافتہ انسان مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے، تہذیب ختم ہو جائے گی آپ کی۔ تو تہذیب سکھانے کے لیے مذہب، اور مذہب سکھانے کے لیے مذہب ڈاکٹر سکھاتے ہیں، بولو نا، مذہب سائنسدان سکھاتے ہیں۔ مذہب سکھانے والے انہی مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے، اور انڈیا پاکستان کی اصطلاح میں مولانا کہا جاتا ہے اس کو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر مولوی کو آپ نے مارکیٹ سے کر دیا شارٹ، مولوی کیسے مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے؟ مدرسوں کو بند کر دیا۔ مدرسے کیسے بند ہوں گے؟ مدرسوں کے ساتھ تعاون بند کر دیا، مدد بند کر دی۔ تو جب تاجروں نے مدرسوں کے ساتھ مدد بند کی تو مدرسے مارکیٹ سے شارٹ۔ جب مدرسے ہوئے مارکیٹ سے شارٹ تو مدرسوں میں جو مولانا پیدا ہو رہے تھے وہ ہو جائیں گے مارکیٹ سے شارٹ۔ جب مولانا مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو آہستہ آہستہ مذہب مارکیٹ سے شارٹ۔ جب مذہب مارکیٹ سے شارٹ ہوگا تو ابا کا احترام مارکیٹ سے شارٹ۔ ابا گھر میں رہنے کے بجائے گھر سے شارٹ، اولڈ ہاؤس بنیں گے ابا کو رکھنے کے لیے، جیسے کہ انگریزوں کے ہاں ابا مارکیٹ میں نہیں ہوتے، اولڈ ہاؤس میں ہوتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جب مولانا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے تو بیگم مارکیٹ سے شارٹ، اس کی جگہ آئے گی گرل فرینڈ۔ نہیں آ رہی سمجھنے والے صاحب ان کی بات سمجھیں؟ بیگم کے بجائے کون آئے گی؟ گرل فرینڈ۔ گرل فرینڈ آنے کا یہ نقصان ہوگا کہ ابھی ابا تھے لیکن گھر سے شارٹ ہوئے تھے، اب ابا کا وجود ہی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ شارٹ۔ نہیں آ رہی یار، یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا بھائی۔ جب گرل فرینڈ سسٹم آئے گا تو ابھی تو ابا گھر سے شارٹ ہو کے اولڈ ہاؤس میں گئے تھے، اولڈ ہوم میں گئے تھے نا۔ انگریزوں کے یہاں گھر میں تھوڑی اولڈ ہوم میں رہ رہے ہوتے ہیں ابا، کہتے گھر میں کیا کھا سکے، کورونا پھیلائیں گے بلا وجہ، ہاسپٹل میں رکھو، فادر ڈے منا لیے کرو ایک۔ تو جب گرل فرینڈ کا سسٹم آئے گا تو گھر میں کیا اولڈ ہاؤس میں رکھنے کے لیے بھی ابا نہیں ہوں گے، ابا ہے ہی نہیں، سنگل مدر سیٹ اپ چلے گا مارکیٹ میں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سنگل مدر۔ اور جب بیٹا جوان ہوگا تو ایک عدد مدر جو اللہ نے گفٹ کی تھی اس کو، وداؤٹ فادر، وہ مدر بھی گھر سے کیا ہوگی؟ شارٹ۔ اس کی قدموں میں جنت تلاش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے۔ انگریز ہزار کوششیں کرنے کے باوجود اپنے معاشرے سے شراب کو ختم نہیں کر سکا۔ کیوں؟ شراب ختم کرنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے تھی وہ مذہب کے پاس ہے، وہ گورے کے پاس نہیں ہے۔ خودکشی سے روکنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے، موٹیویشن تو سمجھتے ہیں نا، موٹیویٹ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کوئی موٹی ہو جو اپنا ویٹ نہ کرتی ہو اور موٹی ہو گئی ہو بہت زیادہ، اس کو کہا جاتا ہے موٹی، تو اپنا ویٹ کر پہلے۔ تو وہ کیا کہے گی جواب میں ویٹ کر رہی ہوں، میں ویٹ کر رہی ہوں، یعنی انتظار کر رہی ہوں کہ اور تھوڑی موٹی ہو جاؤں۔ تو آپ اسے کہیں گے کہ اپنا ویٹ کرو اور اس ویٹ میں مزید ویٹ نہ کرو، ورنہ ویٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو مجھ سے اکثر لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، تمیز سے بات نہیں کرتا۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی میڈیکل کالج میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا ٹاپک تمیز ہو۔ وہ جو چیزیں پڑھ رہا ہے وہاں پہ، اس میں تو گردوں کی چیر پھاڑ پڑھ رہا ہوگا، سرجن بن رہا ہوگا، ناک کی ہڈی کا آپریشن سیکھ رہا ہوگا اور باقی شوگر سیکھ رہا ہوگا۔ اس میں ابا سے احترام سے بات کرنا یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک بولو نہیں ہے، یہ تو قرآن کا ٹاپک ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو۔
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، اس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہوتا ہے۔ یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ قرآن کا ٹاپک ہے۔ سود مت کھاؤ، اس سے معیشت تباہ ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں ارب پتی لوگ موجود ہیں، اور اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ سودی نظام کی وجہ سے اتنا فرق آ گیا۔ اسلام نے سود پر پابندی لگا دی، اسلام نے ہومو سیکسولیٹی پر پابندی لگا دی۔ درندوں، یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے۔ یہ کام تو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، جس پر اللہ کا ایسا غضب آیا تھا کہ قوم کو اوپر اٹھا کے الٹا دے مارا، پٹخ دیا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وہ کس بیس پہ اپنی قوم کو اس جرم سے روکیں گے؟ وہ کیسے روکیں گے؟ وہ اگر بتائیں گے شراب حرام ہے، ان کی قوم پوچھے گی حرام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی حرام کیا ہوتا ہے؟ ان کو اگر کوئی بتائے کہ زنا مت کرو، زنا سے خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے، تو وہ جواب میں کہیں گے تباہ ہو جائے تو خاندان کا کرنا کیا ہے؟ پیدا ہو گئے بس کھاؤ پیو موج مستی کرو۔ تو آپ کی جو نیچرل لائف ہے نا، وہ زندگی آہستہ آہستہ تباہ ہو جاتی ہے اگر معاشرے سے مذہب ختم۔ دیکھو انسان کی فطرت ہے، اسے خدا چاہیے، اسے اگر سچا خدا نہیں ملے گا وہ جھوٹوں کو خدا بنا لے گا۔ تبھی تو آپ دیکھو جن کو صحیح خدا کا علم نہیں ہے انہوں نے ہزاروں معبود بنا لیے۔ تو خدا کا تصور بھی حقیقت میں اسلام پیش کرتا ہے، صحیح تصور۔ اگر اسلام ہمیں نہ بتائے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا خدا کون ہے، ہم جعلی خداؤں کو اپنا خدا بنا کے اپنا سکون کو برباد کریں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو خدا کے وجود کا انکار کر دیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو باطل کو خدا بنائیں گے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب اسے کوئی پریشانی ہو، اسے یہ یقین ہو کہ میری پکار کو کوئی سننے والا ہے، مجھے تسلیہ دینے والا کوئی ہے، میری ٹینشن دور کرنے کی طاقت اس میں ہے۔ وہ اگر میری پریشانی دور نہیں کرتا، اس میں بھی اس نے میرے لیے خیر رکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری کی ساری معلومات آپ کو مذہب دیتا ہے، میڈیکل کالج نہیں دیتا آپ کو، یہ سائنس کی کتابیں یہ معلومات نہیں دیتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی جتنی ضرورت معاشرے کو ڈاکٹروں کی ہے نا، میں مانتا ہوں ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، جتنی ضرورت معاشرے کو انجینئروں کی ہے، جتنی ضرورت معاشرے کو سائنسدانوں کی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت معاشرے کو مولاناؤں کی ہے۔ جب سائنسدان نہیں ہوا کرتے تھے بستیاں چلتی تھیں، جب ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے تو بھی لوگ زندہ رہا کرتے تھے، جب انجینئر پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی دنیا میں لوگ سروائیو کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کائنات میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ مذہب بتانے والے دنیا سے ختم ہو جائیں، اس لیے کہ اگر مذہب بتانے والے دنیا سے ختم ہو جائیں انسان جنگلی اور درندے بن جائیں گے، اور اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا، ایسے لوگوں کو اللہ زندہ باقی نہیں رکھے گا۔ ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کہو گے کہ کہاں سے درندگی آ گئی، کہاں سے آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، اتنے اچھے لوگ، اتنی خوبصورت قومیں، اتنے زبردست لوگ، آپ کہہ رہے ہو بد تہذیبیں ہیں۔ دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے نا، وہ تہذیب کو ڈیفائن بھی خود ہی کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اور یہ مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں میں۔ دیکھو آپ نے اپنے محلے میں کچھ چرسی دیکھے ہوں گے، یہاں سرگودا میں آپ لوگوں نے چرسی ہوتے ہیں، یہاں پہ چرسی بیٹھے ہوتے ہیں، ہیروئنچی بھی ہوتے ہوں گے۔ جب چرسی ہوتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ چرسی بھی ہیروئنچی بھی ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے ویسے تو۔ پل کے نیچے برساتی نالوں میں ہمیں کراچی میں بہت ہیروئنچی نظر آتے تھے، اب کا پتہ نہیں کہاں کیا، تو سارے ہیروئن پی کے مر چکے ہیں۔ سٹا لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں ہیروئنچی اور چرسی، اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں، برے لگتے ہیں، برے لگتے ہیں، بری چیز ہے نا چرس پی رہا ہے بیٹھ۔ آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لے کر آئے، آپ کہو جی لڑکے تم کیا کرتے ہو، کہ چرس پیتا ہوں، فوراً ریجیکٹ کرو گے کہ نہیں کرو گے آپ؟ لیکن اگر علاقے کے وڈیرے چرسی ہوں اور وہ اپنے آپ کو تہذیب کا ٹھیکیدار سمجھتے ہو، ہم سے تہذیب سیکھو، لیکن ان کمبختوں کو عادت پڑ گئی ہو سٹا لگانے کی، لیکن پاور بھی انہی کے پاس ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ تہذیب کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیں گے، سمجھتے ہو؟ سب سے پہلے تو وہ تمام محلے کے چرسیوں کو جمع کریں گے، بولیں گے دیکھو یہ جو تم سٹا لگاتے ہو نا برساتی نالوں میں بیٹھ کے، اس سے تمہارا امیج خراب ہوتا ہے، 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے
एक खूबसूरत माहौल में मेज कुर्सी पे तमीज से पिया करो ये काम, ऐसा लगे लैंडलॉर्ड लोग पी रहे हैं। दूसरी बात, वो चर्च का नाम भी तब्दील करेंगे, उसका नाम रखेंगे एंटी डिप्रेशन पाउडर, रिलैक्सिंग पाउडर। रिलैक्सिंग होता है ना, एक सिख जो था वो दरिया के समंदर के किनारे लेटा हुआ था, किसी ने उससे कहा कि आर यू रिलैक्सिंग, उसने कहा नॉट, आई एम संजीत सिंह, आई एम नॉट रिलैक्सिंग। तो आप क्या करोगे, उसका नाम रखोगे एंटी डिप्रेशन पाउडर। चर्च वर्स नहीं भाई, चर्सी वर्सी बुरा लग रहा है, आप उसका नाम रखोगे रिलैक्सिंग पाउडर, मेड बाय रंजीत सिंह, रिलैक्सिंग पाउडर, रिलैक्सिंग। और चर्सियों के लिए कानून बनाओगे कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ उनको पीने की इजाजत है, सही है ना। 3 पीस सूट और टाई में नहा धो के एक अच्छे माहौल में खुशबू की धुनी चल रही होगी, उसमें जब थोड़े दिन तक हम ये अमल देखेंगे तो हमारी नज़र में चर्सियों का जो बुरा इमेज था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म, और चर्सी होना लैंडलॉर्ड होने की और कौम के तरक्की याफ्ता होने की अलामत और निशान बन जाएगा। कुछ बुराइयां मुआशरे में ऐसी थी जो हमेशा से पलीद और गलीज लोगों की अलामतें समझी जाती थी। ज़ानी होना ये अच्छा काम है, बुरा काम है, ये घटिया लोगों का काम है। बाप लेस होना मुआशरे में ये अच्छा काम नहीं है, ख़ानदानी होना अच्छा काम है। पहले रिश्ता देखते थे भाई ख़ानदानी बंदा है भी या नहीं है। आपको जी हमारा ये बेटा जो है इसके आप वालिद है, नहीं, ये तो हमें ईदी सेंटर से मिला था, रोड पे पड़ा हुआ, हम उठा के ले आए इसको। ख़ानदानी होना क्या अलामत, तहजीब याफ्ता होने की अलामत थी। खुदा न ख्वास्ता कोई लड़कों से बदफेली में मुब्तला हो, वो बताते हुए शर्माता अपने आप को कि मैं भी बुराई में मुब्तला हूँ। जिन लोगों के पास मजहब नहीं था, जिन कौमों के पास, उन्होंने क्या किया, जब वो अखलाकी बुराइयों में मुब्तला हुए, उनकी औरतों ने पर्दा छोड़ दिया। अखलाकी बुराई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जिना, एक लड़की के 10-10 लड़कों से ताल्लुकात, फिर लड़कों से बदफेली, फिर शराब आम हो गई, शराब हर आदमी पी रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इससे तो हम पर ठप्पा लगेगा कि ये बदतहजीबें हैं, जबकि हम दुनिया में अपने आप को तहजीब पर आलमबरदार समझते हैं। हम कहते हैं दुनिया को हम तहजीब सिखाएंगे। अबे तुम क्या तहजीब सिखाओगे यार, तुम वो शराब पीते हो, तुम तो बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हो, तुम जो है जिना करते हो, तुम लड़कों से बदफेली को लीगल करार दे दिया तुमने। तुम्हारे मुल्कों के वीजे उस सूरत में मिलते हैं कि ये होमोसेक्सुअलिटी का जो मुर्तकिब है उसको वीजे देते हो तुम कहाँ से तहजीब याफ्ता हो गए। तो उन्होंने फौरन तहजीब की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा तहजीब का मतलब, ये तहजीब ऐने तहजीब है, ये ह्यूमन राइट्स का तकाजा है कि इंसान को खुली आज़ादी दी जाए, वो जो चाहे जब चाहे करे। तुम मुसलमानों ने खामखा की पाबंदियां लगा के घुटन का माहौल पैदा किया हुआ है कि हर एक से दोस्ती की इजाज़त नहीं है, पहले आप तमीज़ से रिश्ता लेके जाएंगे, लड़की के अब्बा ने हाँ कर दी तो ठीक है, वरना वो गली के कुत्ते आपके पीछे छोड़ देगा। वो आपने सास का एहतराम, ससुर का एहतराम, बाप का एहतराम, और ये बहन है, ये भाई है, ये भतीजा, ये क्या तकिया पुराने ज़माने के घटिया लोग, वो हमें तीसरी दुनिया के लोग कहते हैं। तो शराब नहीं पीते, एंटरटेनमेंट नहीं है, औरतों पे कपड़े पहनाए हुए, बुर्का पहनाए हुआ, ये क्या तहजीब है, ये तो औरत को गुलाम बना दिया आपने। तो उन्होंने क्या किया, जैसे वो जो चर्सी थे ना, उन्होंने 3 पीस सूट और टाई में चर्सियों को बिठा के चर्च का नाम चेंज कर दिया। तो जिनके पास मजहब नहीं है उन्होंने बदतहजीबी का नाम क्या रख दिया, तहजीब। लिहाजा हमारे यहाँ मॉडर्न और एजुकेटेड और तालीम याफ्ता वो समझा जाता है जिसके जिस्म पे कपड़े बोलो नहीं। एक साहब ने मुझे बताया कि बच्ची के लिए रिश्ता लेने के लिए आया, वो मॉडर्न साहब थे, वो लड़का को जब देखने के लिए गए तो चड्डी बनियान पहन के बैठा हुआ है। उन्होंने कहा भाई ये क्या कह रहे हो, हम इसी तरह ही, वो जॉगिंग करता हुआ आया, उसी तरह ससुर के आगे सामने आगे बैठ गए। तो ये होने वाला है थोड़े दिनों में। आपकी बच्ची के लिए कोई रिश्ता लेकर पूरे कपड़े पहनकर आ गए, आप कहोगे तकियानूस पुराने जमाने का है, पुराने जमाने का चड्डी बनियान में आएगा, पढ़ा लिखा आदमी है, जबरदस्त माशा। बेटा ये तकल्लुफ भी आपने क्यों किया, इस तकल्लुफ की भी उल्टा हो रहा है हिसाब किताब। पहले इज्जतदार औरतें का पूरा जिस्म ढका हुआ होता था। बादशाहों को देख लो, जो कम दर्जे की औरतें होती थी वो पर्दा नहीं करती थी। इस्लाम में बांदियों पे पर्दा नहीं है, आज़ाद औरत पे पर्दा है। हजरत उमर ने एक बांदी को देखा ना, फुल ढक के जा रही है, उन्होंने फरमाया क्यों
تو آزاد عورتوں کی طرح شو کیوں مار رہی ہے تو پردہ عزت کی علامت، تہذیب کی علامت تھی، اب بے پردگی تہذیب کی علامت بن گئی ہے۔ جتنے پوش ایریاز ہیں جن کی عزت زیادہ ہوتی ہے ان کی عورتوں کے کپڑے پہ پیسہ بہت لگ رہا ہے، کپڑا نہیں لگ رہا۔ حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ کپڑے پہ پیسہ لگ رہا ہے مگر کپڑے میں کپڑا نہیں لگ رہا۔ جتنے آپ بے لباس ہوتے چلے جائیں گے اتنے پڑھے لکھے سمجھے جاتے، یار ماشاءاللہ ایک بنیان پہن کے گھومتے ہیں۔ چلو مرد تو پھر بھی پورے پہنتے ہیں، عورت کا تو تہذیب میں، لباس میں عورت کا تو بہت زیادہ دخل ہے، لباس کا بہت زیادہ دخل ہے، تو وہ لباس مارکیٹ سے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی بنے کیوں کر جو ہو، وہ کہتا نا ہم، مہتاب رائے ایک شاعر گزرا ہے نا، اس نے کہا تھا بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا، ہم الٹے بات الٹی یار الٹا۔ مہتاب رائے میں مہ کو الٹیں گے ہم کو الٹیں گے تو مہ بنے گا، بات کو الٹیں گے تو تاب بنے گا، یار کو الٹیں گے تو کیا بنے گا؟ رائے۔ تو کہہ رہے ہم بھی الٹے، بات بھی الٹی، یار بھی ہمارا الٹا، تو پھر مہتاب رائے بنتا ہے۔ تو پھر کام بنے گا کیسے؟ جب ساری چیزیں الٹ کے کام بن رہے ہیں تو بگڑے گا کام نا۔ تو گورے نے کیا کیا؟ جن کے پاس مذہب نہیں ہے، ہر چیز کو کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا۔ پوری دنیا میں فساد پھیل گیا ہے، پوری دنیا میں فساد۔ اور آخری بات یہ کہ یہ جو ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا نا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، کرپشن، اس میں مولاناؤں کا قصور نہیں ہے۔ میں آسٹریلیا گیا نا، میں نے وہاں بڑا امن دیکھا، صاف ستھری سڑکیں، اتنی خوبصورت پولیس، دل چاہتا ہے گرفتاری دیتے آدمی کو، کیا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ایسے گورے چٹے بالکل نا پیارے پیارے سے پولیس والے ایسے تھینک یو سے بات کرتے ہیں، آدمی کہتے ہیں ہمیں بھی لے جا بھائی اپنے ساتھ موبائل میں بٹھا کے۔ تو اتنا اچھا ماحول، میں نے ان سے کہا، لوگ نا اشکال کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں مذہب نہیں ہے تو کیسا اچھا ماحول ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں مذہب ہونے کے باوجود کتنا گندا ماحول ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ مذہب کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی خیر ہے مذہب کی وجہ سے ہے، جو بھی خیر نظر آ رہی ہے نا وہ کس کی وجہ سے ہے؟ مذہب۔ اگر مذہب ختم ہو گیا تو اتنی بدتر حالت ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے۔ اور گورے کے ہاں اگر کوئی خیر ہے تو مذہب کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا لا بہت سخت ہے، قانون بہت سخت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آسٹریلیا کی گورنمنٹ اور یہ لا، یعنی لا کی سختی، لا سے مراد لا تو غیر اسلامی لا ہے لیکن جو اس پہ امپلیمنٹ ہے اس لا کا، یہ سسٹم ایک ہفتے کے لیے ان حکمرانوں سمیت ہمیں دے دو، ہم آسٹریلیا سے 10 گنا اچھے نہ بن کے دکھائیں تو ہمارا نام بدل دینا، اور ایک ہفتے کے لیے ہمارے والے آسٹریلیا کو دے دو، یہ ہم سے 20 گنا بدتر نہ بن کے دکھائیں تو ہمارا نام بدل دینا۔ میں نے کہا ادھار نہ لو ہم سے، پکے ٹھکے کے لے لو ہم سے۔ ہم پر جو لوگ جس قسم کی چیزیں مسلط ہیں نا، وہ چیزیں ہم افورڈ کر رہے ہیں، وہ گورا افورڈ نہیں کر سکتا، اور ہم اس لیے افورڈ کر رہے ہیں، مذہب ہے ہمارے اندر کہ اتنا اس حلوے میں، اس حلوے کو بدذائقہ بنانے کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں، مگر چینی ہونے کی وجہ سے پھر بھی حلق کے نیچے اتر رہا ہے، اور اس حلوے میں ذائقہ ڈالنے کے لیے سب کچھ موجود ہے، پھر بھی حلوہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا کیونکہ چینی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی معاشرے میں اگر خیر چاہتے ہو نا تو ہر جگہ اصلاح کی کوشش کرو، بیوروکریسی میں بھی، عدلیہ میں بھی، ہر طرف سے کوشش کرو، لیکن سب سے زیادہ مؤثر پاور کس کے پاس ہے؟ دینی مدرسوں کے پاس۔ یہ ایک مذہب اگر ختم ہو گیا نا تو گئے کام سے۔ اور مولویوں کو برا بلا نہیں کہا، اگر مولوی ایسے یہ مولوی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی ہول سیل کے حساب سے کم نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے آپ کو بتاتے ہیں کہ مولوی سارے ہی خراب ہو گئے، تو کہتے ہیں بابا لیس بن جاؤ۔ بابا لیس نہیں ہوتا میرے بھائی، اسلام میں بابا لیس۔ دیکھو قرآن نے، نبی نے کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ یعلمہم الکتاب، صحابہ کو کون قرآن پڑھائے گا؟ نبی، حالانکہ وہ تو عربی میں تھا، تو صحابہ خود سے قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے، نبی سے سیکھا انہوں نے۔ تو تابعین خود سیکھ سکتے تھے، انہوں نے صحابہ سے سیکھا، تابعین نے تابعین سے سیکھا۔ یہ سلسلہ بابوں کا صدیوں سے اب تک چلا آ رہا ہے۔
میں اپنی سند پیش کر سکتا ہوں، میرا بابا کون، ان کا بابا کون، ان کا بابا، میں نے قرآن کس بابے سے سیکھا، میں نے بخاری کس بابے سے پڑھی، میں نے تجوید کس بابے سے پڑھی، یہ سارے بابے ہر سلسلے کے ساتھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. اور ہمارے مدرسوں میں فارغ ہونے والا ہر طالب علم اپنی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند اپنے بابوں کی فہرست بیان کر سکتا ہے. جو بھی درمیان میں بابا لیس ہو گیا اس کا علم شریعت میں معتبر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے تم تو کسی کو بابا مانتے ہی نہیں ہو، تو بابے کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، تو کہتے ہیں میرے بابا امام بخاری تھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شے کہ آپ کے ابا نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ کہہ رہے میں نوح علیہ السلام میرے والد صاحب لگتے ہیں. میرے والد صاحب نوح علیہ السلام میرے پاپا ہیں، میرے ڈیڈی ہیں. ابے تو نوح علیہ السلام سے ڈائریکٹ کیسے پیدا ہو گیا بھائی تو جیسے جسمانی بابا کے لیے ضروری ہے کہ اسی صدی کا ہو، وہ صحیح ہے نا، جس کا آپ سے کچھ کبھی نہ کبھی کچھ تعلق کانٹیکٹ رہا ہو، ایسے ہی روحانی بابا کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس صدی میں آپ پیدا ہوئے آپ کا ڈائریکٹ بابا اسی صدی کا ہو، اور وہ بھی جب بابا مانیں گے جب اس کا ابا بھی اسی کی صدی میں پیدا ہوا ہو. اور یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ امام بخاری سے ہوتا ہوا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. ہاں بہت سے لوگ جن کے بابے نبی تک پہنچتے ہیں ان میں غلط بھی ہوتے ہیں لیکن صحیح بھی انہی میں ہوتے ہیں. اگر ان بابا لیس ہو گیا، دیر آر 2 types آف باباز، بابوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں، صحیح بابے بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ بابا لیس ہو گئے اب آپ صحیح ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کہہ رہے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا وہ پیغمبر کے بغیر نہیں سیکھ سکتے، اور تابعین صحابی کو بابا بنائے بغیر نہیں سیکھ سکتے. تو 15ویں صدی میں اتنا بڑا عالم کیسے پیدا ہو گیا جو کہ میں نے علم سیکھا ہے اخفل طریقے سے سیکھا ہے، خود سے سیکھا ہے میں نے. پشتو میں کہتے ہیں نا اخفل طریقہ. آج جتنے فلاسفر پیدا ہو رہے ہیں نا، ہم نے قرآن خود سیکھا ہے، ہم نے کسی سے نہیں، ہمیں خود سے. یہ باطل لوگوں میں. میرے پاس ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے تمہارے جتنے بابے تھے نا یہ غلط تھے، میں تم سے مناظرہ کروں گا اس پہ کہ یہ بابے کیا تھے سارے. یہ جو ہمارے بابے ہیں مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ، سارے کیا تھے؟ گمراہ تھے. مناظرے کی انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں مناظرہ کروں گا، یہ گمراہ لوگ تھے. تو مجھے کہا کہ آ جاؤ. میں نے کہا میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم میرے بابوں کو غلط قرار دو گے نا، مجھے اگر غلط قرار دیتے تو میں اپنا دفاع کرتا. ایسا ہی ہے نا بھائی، آپ بولو میرا عقیدہ غلط ہے تو میں ڈیفائن کروں گا. اب جب آپ میرے بابے پر آ رہے ہو تو میں بھی آپ کے بابوں پہ آؤں گا. پھر دیکھو جب ابا کھیل رہے ہیں تو پھر ادھر سے بھی ابا لاؤ نا مارکیٹ میں. کیا خیال ہے بھائی؟ میں آپ کہہ رہے ہو تیرا ابا غلط تھا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے ابا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے ابا کو مان لوں گا، اس کو اپنا ابا بنا لوں گا، تو اس کو صحیح ہونا ثابت کر دے. تو کوئی دوسرا ابا مجھے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو مجھے ابا لیس بنانا چاہتا ہے. بھائی وداؤٹ باپ ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے کہ ابا ہو اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں. وداؤٹ باپ ہونا یہ تو بہت ڈینجرس ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے بابوں پر مناظرہ کروں گا آپ سے، آپ میرے بابوں پہ الزام لگانا، ہم اپنے بابوں کا دفاع کریں گے. میں آپ کے بابوں پہ الزام لگاؤں گا، آپ اپنے بابوں کا دفاع کرو گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بابوں کی نبی تک لسٹ پیش کر دو. مجھے پتا تھا یہ 2-4 پشتوں کے بعد جو ان کے بابے ہیں نا وہ اصل میں ہمارے والے ہی آ جائیں گے، کیونکہ بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے وہ علماء حنفیہ لے کر آئے ہیں. علماء حنفیہ کے علاوہ پشاور، ملتان، لاہور، دلی، برما، بنگلہ دیش، اس میں کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جو اسلام لانے کا ذریعہ بنے ہو. یہاں پہ جتنے مسلک اس وقت مارکیٹ میں چل رہے ہیں 2-4 پشتوں کے بعد ان کے سب کے بڑے حنفی ہیں. یہاں تک کہ جتنے مجاہدین پیدا ہوئے سارے حنفی. محمود غزنوی کون تھا؟ وہ جماعت المسلمین سے اس کا تعلق تھا کیا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ وہ حنفی تھا بھائی. ٹیپو سلطان کون تھا؟ حنفی تھا. جتنے تاریخ میں بر صغیر میں ہیرو گزرے ہیں سارے حنفی تھے. وہ کوئی مسلک تھا ہی نہیں، تو دوسرا ہوتا تو ہوتا نا، تھا ہی نہیں کوئی مسلک. میں نے کہا تمہارے جتنے بابے ہیں نا 2-4 پشتوں کے بعد جا کے ہمارے بابوں سے جا کے مل رہے ہیں، تو اپنے کوئی الگ سے بابے پیش کر دو.
اور اگر آپ ان بابوں کو برا کہہ رہے ہو تو آپ کے بھی یہی والے بابے ہیں، پھر صرف ہم نہیں غلط ہوں گے، آپ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے، چھاٹ ہو جاؤ گے۔ پشاور میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارا مسلک پشاور میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہمارے دوست بیٹھے انہوں نے کہا پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا ہے بھائی، اب کیا پھیل رہا ہے؟ 1200 سال پہلے پشاور میں اسلام آیا ہے، جو چیز تھی وہی جب تک چل رہی ہے پشاور میں۔ اب اگر کوئی نئی چیز قرآن و حدیث کے نام پہ پھیلا رہے ہو میرے بھائی، یہ وہ والا اسلام نہیں ہے جو 1200 سال پہلے آیا۔ جب بر صغیر میں رمضان آیا نا پہلی دفعہ، 20 رکعت تراویح کے ساتھ آیا اور اب تک امت اسی کو پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وداؤٹ رفع الیدین نماز آئی ہے، یہ تواتر کے ساتھ۔ ہم رفع الیدین والی نماز کو بھی مانتے ہیں، لیکن صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بر صغیر میں جو نماز جو نبی کو دیکھ کر لے کر آئے وہ وداؤٹ رفع الیدین تھی۔ اسی تواتر عملی کو آج تک پورا بر صغیر فالو کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور بر صغیر چھوٹا تھوڑی ہے، پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا برما، پورا بنگلہ دیش، اے ٹو زیڈ فقہ حنفی رہا ہے یہاں پہ، اے ٹو زیڈ۔ کوئی ایک بھی دوسرے مسلک کا نہیں تھا سوائے چند شافی حضرات کے۔ آپ اسی کو کہہ دو یہ غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ تو لیبل بہت اچھے ہیں۔ ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا، کسی نے پوچھا چینی ہے چاول کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مکھیاں بہت بیٹھ رہی تھیں۔ تو آپ بتاؤ مکھی لیبل سے دھوکہ کھا جائے گی؟ تو اسی طرح آپ کی قرآن و حدیث کے لیبل سے دھوکہ نہ کھایا کرو۔ قرآن حدیث جتنا مجتہدین نے اچھا سمجھا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے اتنا اچھا، انہی کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو ہر آدمی نئی دکان کھولنے کے لیے، نئی دکان کھولنا چاہتا ہے، لیبل یہ لگاتا ہے میں دوسروں کی دکانیں بند کر رہا ہوں۔ اصل میں آپ دوسروں کی دکانیں نہیں، آپ ایک نئی دکان مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہو۔ سمجھتے ہو مارکیٹ؟ ہاں، بدعت سے سب نے بچنا ہے، عقیدہ سب نے توحید والا رکھنا ہے، وہ تو الحمدللہ ہے ہمارا عقیدہ توحید۔ کوئی ہمیں قبر پرست کہہ رہا ہے، کسی دیوبندی کو دیکھا کبھی قبر پہ جاتے ہوئے؟ یار ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ سعودی عرب سے ایک عالم کی کتاب چھپی ہے، بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا تبلیغی لوگ قبر پرست ہوتے ہیں۔ بڑے عالم ہیں، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھ، میں نے خود پڑھی ہے عربی میں کتاب۔ میں نے کہا عقل ماتم کرنے کو دل، ہمارے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، تبلیغی جماعت کو لکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں اتنے بڑے عالم، کس قدر پروپیگنڈا ہے آپ اندازہ لگاؤ۔ کبھی آپ میں سے کسی نے دیکھا تبلیغیوں کو قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے، قبر کے گرد طواف کرتے ہوئے؟ اور سعودی عرب میں مشہور کر دیا دیوبندی کیا ہوتے ہیں، قبر پرست۔ یہ ہے پروپیگنڈا، اٹ از کالڈ۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ دیوبندی قبر پرست، میں نے کہا میں تو اپنے اکابر کو مانتا ہوں، مجھے کبھی دیکھا؟ کہہ رہے ہم نے تو آپ کو قبر پرستی کے خلاف بیان سنتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے کہا ہم نے اپنے اکابر سے ہی سیکھی ہے یہ چیز۔ پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا۔ اور جب بات کرنے کے لیے بیٹھو تو مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوتے ہیں جیسے وہ چیز، تو ایسے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں۔ پروپیگنڈے ہیں۔ قرآن و سنت کو جتنا بر صغیر کے علماء نے الحمدللہ، ہاں ٹھیک ہے غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے، تو ہر ایک سے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے اصل الفتاوی میں کچھ مسائل لکھے، ہمیں اس پر اشکال تھا، وہ رجوع کی، ہم نے کہا نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بابا لہس ہو جائیں، ہمارے بابا ہی نہیں، ہم بابوں کو ہی نہیں، ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بولے میرے بابا کون تھے، جو کہہ رہے ہیں نا میرے بابا امام بخاری تھے، اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے میرا ابا، میرے والد محترم کا نام کیا ہے، نوح علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی سند متصل ہونی چاہیے بابوں کی۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کافی ہو گئی میرا خیال۔ تو اتنا کافی ہے، آپ لوگ مدرسے کے ساتھ تعاون کیا کریں، اور تاکہ مدرسے کی پروڈکٹ مارکیٹ میں اور زیادہ پھیلے۔ گورے حیران ہوتے ہیں یار تمہارے اتنے حافظ، اتنے علماء، اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہاں سے پوری دنیا میں لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پوری دنیا سے کوئی پاکستان پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ صرف دینی مدرسے ایسے ہیں کہ آج اگر ان کو ویزوں کی اجازت بنوریا نے اجازت دی ہے، بنوریا نے کام کیا کہ غیر ملکیوں کے لیے ویزے کھلوائے، سینکڑوں جامعہ بنوریا ہے نا کراچی میں، آپ جاؤ ہر ملک 53 کنٹریز کے آپ کو وہاں طلبہ ملیں گے۔ ابھی جامعہ رشید نے مجمع بنایا نا، وہ بھی کھول رہا ہے ویزے انشاءاللہ۔ آپ دیکھو گے فرانس، ہمارے جامعہ میں آئے لڑکے فرانس سے داخلے کے، بنوری ٹاؤن گرو مندر میں
ہم بچپن میں جایا کرتے تھے, کتنے ملکوں کے طلبہ وہاں کے پڑھا کرتے تھے. آپ کے پاس اپنے ملک میں آپ کا امیج دنیا کے سامنے بحال کرنے کے لیے آپ کی یونیورسٹیاں نہیں ہیں, آپ کے پاس صرف آپ کے مدرسے ہیں. ایک دفعہ آپ ویزے کھول دو, آپ گورنمنٹ کو پہ اصرار کر کے کھلواؤ تو صحیح, دیکھو آپ کے ہاں جاپان سے بھی لوگ آئیں گے پڑھنے کے لیے, آپ کے ہاں وہ جیپنیز جو مسلمان ہوئے وہ بھی پڑھنے کے لیے آئیں گے, فرانسیسی بھی پڑھنے, ہم نے دیکھا ہے فرانسیسی آئے ہیں جامعۃ الرشید میں داخلے کے لیے. آپ کے ہاں امریکہ سے بھی بے تحاشا لوگ آئیں گے, آپ کے ہاں سویڈن سے, ڈنمارک سے, ساری دنیا سے لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے. دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ کی یونیورسٹیاں اس قابل نہیں ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں. مذہب سیکھنے کے لیے الحمدللہ ابھی بھی ہمارے دینی مدارس اس پیاس کو بجھانے کے لیے الحمدللہ کافی ہیں. تو اس لیے ان مدرسوں کی حفاظت ضروری, ان کی اصلاح ضروری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور جو حق کی باتیں اللہ نے زبان سے کہلوا دی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور آپ سب کو 4 شادیوں کی توفیق عطا فرمائے.